نواز شریف کو علاج کے لیے ریلیف دی ہے. اس ملک کا وزیر اعظم, اس کے 2 درجن چمچے, ان کا جھوٹ آج پاکستان کی عوام کے سامنے آ چکا ہے. نواز شریف صاحب کی صحت کو شدید خطرہ ہے. عدالت نے قبول کیا, عدالت نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے اور انشاءاللہ عدالتوں سے نواز شریف صاحب کو ریلیف ملتا رہے گا. ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو ویلکم کرتے ہیں, لیکن جو سپریم کورٹ نے پابندی لگائی ہے ان کو کہ وہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے, یہ بڑی خوش آئند ہے. اور ہم تو پہلے ہی پرائم منسٹر صاحب ان کو آفر کر چکے تھے میاں صاحب کو کہ آپ جس ہاسپٹل میں جانا چاہیں, جس ڈاکٹر سے علاج کرانا چاہیں, آپ باہر سے اپنا ڈاکٹر بلانا چاہتے ہیں آپ وہ ڈاکٹر بھی بلا لیں. جو آفر ہماری تھی اس سے مختلف تو کوئی فیصلہ نہیں ہے. پہلے ہی مان جاتے تو شاید ان کو خواجہ حارث صاحب کو فیس نہ دینی پڑتی. اگر وہ مستقل بھی جانا چاہتے ہیں تو اس کا حل بھی ہے, وہ دیکھیں پاکستان کے لوگوں کے پیسے واپس کریں. ویلکم ٹو نیوز وائز, میں ہوں عارفہ نور. آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کی, جس کو آج کورٹ سے بہت بڑا ریلیف ملا ہے. سپریم کورٹ نے آج میاں نواز شریف صاحب کو العزیزیہ ریفرنس میں جو ان کی کنوکشن تھی اس کے خلاف بیل دے دی ہے. مگر یہ بیل جو ہے یہ ایک تھوڑی کنڈیشنز کے ساتھ ہے. یہ صرف 6 ہفتے کے لیے ہے تاکہ وہ اپنا علاج کروا سکیں, اور ساتھ میں کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ان کو 6 مہینے سے زیادہ کی مہلت چاہیے ہو تو وہ پھر کورٹ سے دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں, مگر اس عرصے میں وہ ملک سے باہر نہیں سفر کر سکتے. اس کے علاوہ جو دوسری بہت بڑی اچھی خبر آئی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو لاہور ہائی کورٹ نے اجازت دے دی ہے کہ وہ ملک سے باہر سفر کر سکتے ہیں. کورٹ نے حکومت کو انسٹرکشنز دی ہیں کہ ان کا نام ECL سے نکال دیا جائے. یہ بہت عرصے کے بعد ہوا ہے کہ ایک دفعہ پھر ریلیف ملا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی سینئر لیڈرشپ کو انہی کورٹ سے جن کو وہ کسی زمانے میں بہت تنقید کا نشانہ بناتے تھے. دوسری طرف حکومت نے فوراً اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کورٹ نے تو اصل میں وہی بات کی ہے جو حکومت خود کرتی تھی. جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود آفر دی تھی نواز شریف صاحب کو کہ وہ جہاں کہیں گے ملک کے کسی بھی ہسپتال میں کہیں گے تو حکومت ان کا وہاں علاج کروا دے گی. ان ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ساتھ موجود ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب جو سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور سابق وزیر اعظم بھی. ویلکم ٹو دا شو عباسی صاحب. سب سے پہلے تو جی بڑی مبارک ہو آپ کو, مل گئی بیل. پچھلی دفعہ جب آپ آئے تھے تو یہی ہائی کورٹ سے بیل ریجیکٹ ہو گئی تھی. آج کیا آپ کی ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ جو فیصلہ آئے گا سپریم کورٹ سے وہ مختلف ہوگا فرام واٹ دا ہائی کورٹ ہیڈ ڈیسائیڈڈ؟ یہ علاج کا معاملہ تھا اور اس میں حکومت کی طرف سے مختلف قسم کے بہانے کر کے پس و پیش کیا جا رہا تھا, اور جو رویہ پرائم منسٹر نے اور اس کے وزیروں نے اپنایا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. یہ انسانی قدریں ہیں. اگر ایک شخص بیمار ہے اس کو علاج کا موقع دیا جائے. حکومت کے پاس یہ اختیارات تھے کہ وہ پیرول پہ ریلیز کر دیتے جی اور کہتے کہ آپ جہاں سے مرضی علاج کرا لیں, اور جب علاج ختم ہوگا آپ واپس آ جائیں. یہ وزیر اعظم صاحب نے آفر تو کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جہاں سے چاہتے ہیں نواز شریف صاحب وہاں سے علاج کروا دیں گے. انہوں نے تو اپنے وہ جو چیف منسٹر پنجاب کے اسپوکسمین ہیں ان کو بھیجا بھی تھا نواز شریف صاحب کے پاس. اسپوکسمین کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں, یہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ باتیں ہوتی ہیں. اگر آپ نے علاج کرانا ہو تو آپ کہتے 4 مختلف بورڈز بنے, کیوں بنائے گئے؟ آج چیف جسٹس صاحب نے یہی بات کہی. انہوں نے کہا کہ یہ تو پروٹوکولائٹس ہے, یہ ایک بیماری ہے, اس کا نام ہے پروٹوکولائٹس, کہ کوئی شخص بھی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا. بورڈز بنے وہ ایک دوسرے پہ پھینکتے رہے, جی تم بتاؤ جی کیا خیال ہے, تمہارا کیا خیال ہے, وہ کہتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے. علاج کی کسی نے بات نہیں کی. تو یہ بدنصیبی تھی کہ ایک ایسی بات جو انسانی قدروں کی ہے اس کو آپ نے سیاست بنایا, اس پر آپ نے طرح طرح کے طنز کیے. کل خود پرائم منسٹر نے جو کل گزرا ہے پرائم منسٹر نے پریس کانفرنس میں, جہاں ملکی معاملات کی بات ہوتی ہے کہ ملک کو کیا, اگر ملک کو اور کوئی مسائل نہیں ہے, انہوں نے شروع کر دیا نواز شریف صاحب کی بیماری پہ. جی یہ بیماری ہے نہیں, یہ بہانے بن رہے ہیں, جی یہ فلانا ہے, اس کے بڑی عجیب بات ہے. یہ کم ظرفی کا مظاہرہ ان کو مبارک ہو. تو ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے. ان کے عدالت جب فیصلہ ہو جائے اس پر کامنٹ کیا جا سکتا ہے. ہم نے کامنٹ کیا ہے. بہت سے فیصلے عدالتوں کے ایسے ہوتے ہیں جو نہ تاریخ قبول کرتی ہے نہ لوگ قبول کرتے ہیں. یہ ایک معمولی مسئلہ تھا علاج کا, اس کو اتنا پھیلایا گیا, یہاں تک پہنچایا گیا. اب عدالت نے ریلیف دی ہے تو ہمیں امید ہے کہ جو بیسک مقصد تھا
کہ نواز شریف صاحب کو علاج ملے، وہ انشاءاللہ مل جائے گا۔ عباسی صاحب، جیسے کہ شہباز شریف صاحب نے ایک اپیل ڈالی ہے اور ECL سے کورٹ نے ایٹ لیسٹ آرڈر کر دیا ہے کہ ان کا نام نکال دیا جائے، تو کیا نواز شریف صاحب بھی ایک ایسی اپیل کر سکتے ہیں کہ ان کا نام ECL سے نکلے؟ کیونکہ آبویسلی جو وہ ڈاکٹر ہیں اور جس کا بہت ذکر بھی وہ کرتے رہے ہیں وہ باہر ہیں، اور جو ان کی اپیل گئی تھی سپریم کورٹ میں، اسی بھی وہ لندن والے ڈاکٹر کا ایک خط تھا اس کے اندر جس کے اوپر بہت ساری آرگیومنٹ بیس ہوئی تھی۔ تو از دیر اے چانس کہ نواز شریف صاحب بھی کوشش کریں گے کہ جیسے ٹیمپریریلی بیل ملی ہے علاج کے لیے، اسی طرح ٹیمپریریلی ECL سے نام نکالا جائے تاکہ وہ لندن جا کے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر سکے؟ دیکھیں، یہ دو باتیں پھیلائی گئی حکومت کی طرف سے کہ ایک نواز شریف صاحب علاج نہیں کروانا چاہتے۔ جی، وہ تو آج آپ نے اپنی میڈیا ٹاک میں کوئی حقیقت نہیں ہے، آج کورٹ میں بھی کہا گیا اور یہ ثبوت بھی موجود ہے کہ کبھی انہوں نے علاج ریفیوز نہیں کیا۔ دوسری بات کہ وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا میں ملک سے باہر جاؤں گا، لیکن اگر ایک شخص کے علاج کے لیے، اور خاص طور پر اگر جو پیشنٹ ہے اس کا ٹرسٹ ہے کسی ڈاکٹر پر جو اس کو پچھلے 10-12 سال سے علاج کر رہا ہے، جس سے بہتر اس کو کوئی جانتا نہیں ہے، کیونکہ جب بھی آپ پیشنٹ ہوتے ہیں تو ایک جو لیگیسی ہوتی ہے، یہ جو ایک ہسٹری ہوتی ہے، بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ کون سا ہے۔ تو اگر ضرورت اس بات کی ہوئی کہ انہوں نے ملک سے باہر جانے کی ضرورت ہے، علاج بہتر ملک سے باہر ہو سکتا ہے، اس میں کوئی آر نہیں ہے۔ پوری دنیا کے لوگ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں علاج کے لیے، انڈیا میں لاکھوں لوگ علاج کے لیے آتے ہیں، جاتے تھے جب وہ ویزا دیتے تھے۔ نہیں، صرف یہاں سے نہیں، پوری دنیا سے بات کر رہا ہوں، یورپ میں جاتے ہیں، انگلینڈ میں جاتے ہیں، امریکہ میں جاتے ہیں۔ اگر ضرورت ہوئی باہر کی، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ ہوا تو یقیناً وہ عدالت سے رجوع کریں گے، اور یہی سپریم کورٹ نے ایک راستہ چھوڑا ہے کہ اگر آپ کو مزید ٹائم کی ضرورت ہو، علاج کی ضرورت ہو، تو آپ ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ جی، جب آج فیصلہ آیا عباسی صاحب، تو اس کے بعد بہت سی جو کامنٹری چل رہی تھی ٹیلی ویژن میں، اس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ آج یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ شہباز شریف کا جو بیانیہ تھا وہ صحیح تھا، اس کی جیت ہو گئی ہے، کہ اگر آپ کورٹس پہ اور انسٹیٹیوشنز پہ تنقید نہیں کریں گے تو پاکستان مسلم لیگ نواز کو ریلیف ملے گا، اور دیکھیں آج ریلیف مل گیا۔ وڈ یو اگری ود دیٹ؟ یہ بڑی چھوٹی سوچ ہے جی۔ اگر ہمارے کورٹس اگر یہ تو کورٹ پر ریفلیکشن ہے کہ ہمارے ججز یہ دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں کہ کس کو ریلیف دینا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمیں توقع ہے، امید ہے اور پورا یقین ہے کہ کورٹس جو ہیں وہ معاملات کو سامنے رکھ کر اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر عباسی صاحب یہ بات ہے تو پھر جو ڈسکوالیفیکیشن تھی یا کنوکشنز تھیں وہ بھی قانون کو سامنے رکھ کے فیصلے کیے فیصلے ہو گئے نا۔ دیکھیں، وہ بھی سب یہ چیزیں جو ہیں یہ جو قانون کی تاریخ ہے اس کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اب اس کو لوگ جج کر سکتے ہیں، ان فیصلوں کو بھی لوگ جج کرتے ہیں، جو نواز شریف صاحب کی کنوکشنز ہوئی ہیں اس کو بھی لوگ جج کرتے ہیں۔ آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کون سا فیصلہ قانون کے مطابق ہوا ہے اور کون سا نہیں ہوا، اس میں کوئی زیادہ مشکل پیش نہیں آتی۔ I mean by your statement I can gather کہ you think کہ کچھ فیصلے جو ہیں وہ قانون کے مطابق ہوئے اور کچھ نہیں ہوئے۔ میری یہ رائے ہے، لیکن اس میں کوئی ڈیل کی بات نہیں ہے، کوئی بیانیہ کی بات نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کا بیانیہ اور شہباز کا بیانیہ ایک ہی ہے کہ ملک میں، اور وہ میرا بیانیہ بھی ہے، وہ پاکستان کے ہر آدمی کا بیانیہ ہے کہ ملک میں کانسٹیٹیوشنل رول ہونا چاہیے۔ کوئی یہ بیانیہ دے دے کہ ملک میں نہیں ہونا چاہیے، آئین کے مطابق حکومت نہیں چلنی چاہیے، تو عباسی صاحب کوئی نہیں ڈس ایگری کرتا، بٹ شاید کچھ جو حصے تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کے وہ بہت شور سے یہ بات الیکشن سے پہلے کر رہے تھے، اور اب لگتا ہے کہ شاید اتنی سختی سے یا اتنے شور سے یا جلسوں میں وہ بات نہیں، اس لیے لگتا ہے کہ پارٹی کا بیانیہ چینج ہو گیا یا شہباز شریف کا بیانیہ جو ہے وہ پریویل کر گیا۔ نہیں، قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ شروع میں دیکھیں الیکشن میں چونکہ دن میں بہت سے سینکڑوں جلسے ہوتے ہیں تو اس میں یہ بات بار بار ریپیٹ ہوتی ہے، اس کو پریس بھی اٹھاتا ہے، تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت بڑا شور تھا، آج شور نہیں ہے۔ آج بھی وہی بیانیہ ہے، اور یہ میرا بیانیہ نہیں ہے، نواز شریف کا نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا بیانیہ ہے، یہی بیانیہ ہے جو پاکستان کو ترقی دے گا، اور کوئی بیانیہ نہیں ہے کہ ملک میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، حکومت آئین کے مطابق چلنی چاہیے۔ ہم نے بہت تجربے کر لیے ہیں، کچھ حاصل نہیں کیا تباہی کے علاوہ، تو اب وقت ہے کہ یہ اس پر فیصلہ کیا جائے کہ ملک کو آئین کے مطابق چلایا جائے۔
عباس صاحب، ڈو یو تھنک کہ جو آج کل بلاول بھٹو زرداری صاحب بات کر رہے ہیں اور جس سختی سے بات کر رہے ہیں، شاید وہ بھی یہی بیانیہ اڈاپٹ کر لیا ہے انہوں نے جو کسی زمانے میں ہم پاکستان مسلم لیگ نواز سے ایسوسیٹ کرتے تھے؟ کیونکہ ان کی دیکھیں باتیں تو بہت سی جو ہے وہ بہت فیملیئر ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں مجھے نیب میں اس لیے بلایا گیا کیونکہ میں نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا، یا میں نواز شریف صاحب کو ملنے چلا گیا، ہمارا بھی احتساب ہو رہا ہے، تیسری پشت کا احتساب ہو رہا ہے، 18th امینڈمنٹ کی بات کرتے ہیں. Does it sound familiar? Does it sound familiar to what the Pakistan Muslim League Nawaz used to say once? نہیں، فیملیئر کی بات نہیں، یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہر پاکستانی کا بیانیہ ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلے. ہم نے بہت عرصہ آئین کے باہر ملک چلا لیا ہے، اب یہ نہیں چلتا. اب سب بیٹھیں اور فیصلہ کر لیں کہ ملک کو آئین کے مطابق چلنا چاہیے. یہ فیصلہ کیسے ہوگا اور کون بیٹھ کے کرے؟ میں نے آپ کو بہت پہلے بھی بتا چکا ہوں. اب کیا کریں، دوبارہ بتا دیں. 6 اسٹیک ہولڈرز ہیں اس ملک میں، وہ سب بیٹھیں. یہاں اقتدار میں 6 اسٹیک ہولڈرز ہیں، یا 6 لوگ افیکٹ کرتے ہیں اقتدار کو. 3 پولیٹیکل پارٹیز؟ نہیں، ایک سیاستدان ہے، اچھا، ایک فوج ہے، ایک انٹیلیجنس ہے، ایک میڈیا ہے، ایک نیب ہے، ایک جوڈیشری ہے. انٹیلیجنس کو آپ فوج سے الگ رکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے پوری دنیا میں ہوتی ہے، یہ صرف پاکستان یونیک نہیں ہے. ہمارے لمبے پیریڈ ماشاء اللہ کے گزرے. یہ وہ فیکٹرز ہیں جو ملک میں گورننس کو افیکٹ کرتے ہیں. اگر کوئی کہہ دے کہ یہ نہیں ہے تو میں اس کی بات مان لوں گا. اب ملک چلانا ہے تو سارے بیٹھیں، آگے کا راستہ ڈیسائیڈ کر لیں. یہ ناک کی جنگ میں ناک کٹوا نہ دیں. عباس صاحب، جب آپ ان سٹیک ہولڈرز کی بات کرتے ہیں تو آپ میڈیا کو انکلوڈ کرتے ہیں. اگر آپ لوگ سیاستدان، جوڈیشری، فوج، آپ اگر اپنے مسائل حل کر لیں تو ڈونٹ یو تھنک کہ میڈیا تو صرف ایک بیٹل گراؤنڈ ہے، پراکسی وار ہوتی ہے یا استعمال ہوتا ہے، میڈیا اوپینین یہ خود ہی اس میں تبدیلی آ جائے گی؟ قطعاً یہ بات نہیں ہے، میڈیا اوپینین کو افیکٹ کرتا ہے. آپ بھی کالمز لکھتی ہیں، آرٹیکل لکھتی ہیں، آپ ٹی وی پر آتی ہیں، اور یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ہر روز کم از کم، مجھے میرا یاد نہیں ہے کتنے، لیکن 40-50 گھنٹے یا 100 گھنٹے میرا خیال ہے گورنمنٹ پر تنقید کا موقع ملتا ہے. گورنمنٹ کے منسٹر ڈیفینڈ کرتے ہیں، پرائم منسٹر ڈیفینڈ کرتا ہے، اپوزیشن کے ممبران آ کر اپنی پالیسیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. یہ دنیا میں میرا خیال ہے کہیں نہیں ہے. تو یہ بڑی یونیک بات ہے. اس کا ڈیفینیٹلی انفلوئنس عوام پر ہوتا ہے. عوام کا ایک یقین یا بھروسہ ہے ٹی وی پر، میں اس سے اتفاق کروں یا نہ کروں. نہیں، وہ تو خیر بہت سے لوگ شاید اتفاق کرتے ہو، نہیں کرتے ہو. میڈیا کی کریڈیبلٹی کا کرائسس تو اس وقت بائی دی وے پاکستان سے زیادہ بڑا ہے. اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی ہے، امپیکٹ ہے. نہیں امپیکٹ ہے. آئی جسٹ فیلٹ کہ پراکسی وار ہے. اگر آپ لوگ مسئلہ حل کر لیں گے تو جہاں یہ جنگ ہو رہی ہے یہ بھی ختم ہو جائے. اینی وے کمنگ ناؤ ٹو ہم مسئلے حل کر رہے ہیں تو آپ کی دکان کیسے چلے گی؟ تو وہ تو دکان ویسے ہی کو بند کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اگر نہ کریں. آپ کو بھی آج نیب نے دوبارہ بلایا سر، اور خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا نام ECL میں ڈال دیا جائے. دیکھیں، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ نیب 100 دفعہ بلائے میں حاضر ہوں. میں جو کچھ میری منسٹری میں ہو اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. یہ سب تب کی بات ہے جب آپ پیٹرولیم منسٹر. جی میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں، میں آج بھی کہتا ہوں. حالانکہ کسی فائل پر منسٹر کی سائن نہیں ہوتے، صحیح، منسٹر کوئی فائل انیشیٹ نہیں کرتا، لیکن ہماری ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ مسائل کو حل کریں. اس کے لیے میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں. میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھ پہ الزام لگا دیں، یقیناً میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہوں گی، میری پالیسی بھی غلط ہو سکتی ہے، اس کا نقصان بھی ملک کو ہو سکتا ہے. لیکن کرمینالٹی اور غلطی یا نیگلیجنس یا غلط پالیسی میں بہت فرق ہوتا ہے. صحیح، یہ فرق نیب کو دیکھنا چاہیے. ECL پہ مجھے ڈالنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. میں نے نیب 100 دفعہ بلایا، 100 دفعہ جانے کو تیار ہوں. میں اس ملک سے بھاگنے والا آدمی نہیں ہوں. ہم نے یہیں رہنا ہے، یہیں ہم نے مشرف کو مقابلہ بھی کیا ہے. تو نیب ایک ادارہ ہے جس سے میں اتفاق نہیں کرتا. اس ادارے نے ملک کو نقصان زیادہ پہنچایا ہے، فائدہ کم دیا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ادارے بھی بدلیں، ان کے مینڈیٹ کو بدلا جائے. لیکن جب تک وہ ادارہ موجود ہے، قانون ہے، میں پیش ہوتا رہوں گا. عباسی صاحب، حکومت نے آپ کو have they reached out to you؟ نیب کے لاء کی بھی بات حکومت نے خود کی ہے، کیونکہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے تنقید بھی کی ہے نیب کے حوالے سے. ملٹری کورٹس کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے. ان سب ایشوز پہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ they are reaching out. شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ خط لکھا ہے شہباز شریف صاحب کو. have they reached out to you
کوئی آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے ان ایشوز پہ؟ آخری دفعہ جب بات ہوئی تھی ملٹری کورٹس پہ تو یہی تھا سٹینڈ کہ وہ بتائیں گے آپ کو کہ ان کے کیا فائدے ہوئے ہیں تو اس کے بعد پارٹی فیصلہ کرے گی. یہ نیا پاکستان اور بڑا انوکھا پاکستان ہے. یہاں کانسٹیٹیوشنل میٹرز پر بھی وزیر اعظم کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے. 2-3 مسائل اس وقت بھی چل رہے ہیں جہاں ان کی ذمہ داری تھی. ملک میں پر حملہ ہوا، پوری اپوزیشن بیٹھی تھی، فوج کے صاحبان سارے بیٹھے تھے، وزیر اعظم نے گوارا نہیں کیا کہ وہاں تشریف لائیں. تو جس شخص کا یہ رویہ ہو اس سے میں کوئی ریچ آؤٹ کی ایکسپیکٹیشن مجھے نہیں ہے. اور خاص طور پر جو کمزرفی کا مظاہرہ وزیر اعظم نے نواز شریف صاحب کی بیماری میں کیا ہے اس کی کوئی مثال میں نے پاکستان کی بلکہ دنیا کی تاریخ میں نہیں دیکھی. بہت بہت شکریہ عباسی صاحب، آپ نے وقت نکالا اور ہم سے بات کی. ناظرین، ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے بلاول بھٹو زرداری کی اور ان کا جو کاروان بھٹو آج شروع ہوا ہے کراچی سے. اسٹے ود اس. حکومت کے پیر تو بلاول صاحب کی 2 تقریروں نے پھاڑ دیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہر جگہ جب وہ خطاب کریں گے تو حکومت کے اندر جو کھلبلی ہوگی، جو ان کے اممیچور قسم کے جو لیڈرز ہیں، جو ان کے وزراء ہیں، ان کی نیندیں حرام ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کرنے کیا جا رہا ہے. سندھ میں بھی مارچ ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول صاحب کو 300 ٹکٹ انہوں نے خریدے تھے میرے خیال ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ 300 لوگ پورے بھی ہو گئے. 11 لاکھ روپیہ انہوں نے ادا کیا ہے ٹرین کا. پہلی بار ہی ان کو سرکار میں جو ہے وہ ٹرین کے لیے پیسے دینے پڑے ہیں، یہ بھی ایک خوشائن بات ہے. جس طریقے سے اس وقت سندھ کی حکومت چلائی جا رہی ہے، کیونکہ پیسے سندھ کے نام کے اوپر لیے جا رہے ہیں لیکن اپارٹمنٹس، بزنسز لندن، دبئی میں کھل رہے ہیں. ویلکم بیک. اور اب ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج اپنا ٹرین مارچ، جس کو کاروان بھٹو کا نام دیا گیا ہے، وہ کراچی سے شروع کر دیا گیا ہے. یہ مارچ جو ہے یہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ نیب کے شکار کی زد میں ہے. ان کی سینئر لیڈرشپ جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب، خود آصف علی زرداری صاحب، فریال تالپور صاحبہ اور مراد علی شاہ صاحب، سب کو نیب نے بلایا ہے اور ان سب کی وہاں کویسچننگ ہوئی ہے. اسی لیے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو مارچ ہے یہ ایک طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کی پروٹیسٹ موومنٹ ہے، احتجاج ہے جو ان کے خلاف اس وقت اکاؤنٹیبلٹی کی کیمپین چل رہی ہے. اور اگر یہ احتجاج ہی ہے تو یہ بہت سگنیفیکنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی لیڈرشپ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلا احتجاج ہوگا. اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے صرف ریلیز اور جلسوں کا خطاب کیا ہے یا لیڈ کیا ہے، انہوں نے احتجاج کو ایز سچ لیڈ نہیں کیا. مگر لگ یہی رہا ہے کہ اس کا کچھ تعلق اس اکاؤنٹیبلٹی کیمپین سے ضرور ہے، کیونکہ حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کچھ دن پہلے نواز شریف صاحب کو بھی جیل میں ملنے گئے، اور اب جب وہ باہر آئے تو انہوں نے نواز شریف صاحب کے حق میں کافی باتیں کی، جس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو نیب میں اسی لیے بلایا گیا ہے کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کو ملنے گئے تھے. مگر اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹرین مارچ ہے یا کاروان بھٹو ہے، اس سے پاکستان پیپل پارٹی کیا اچیو کرنا چاہتی ہے؟ کیا سچ مچ وہ ایک ایسے موڈ میں ہیں کہ وہ احتجاج کر پائیں گے؟ اور اگر وہ کر پائیں گے تو کیا یہ ان کی سولو فلائٹ ہوگی؟ کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز تو شاید اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے کو جوائن نہ کرے. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید نوید قمر صاحب، جو سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو سر. تو سب سے پہلے تو کین آئی کمنٹ آن یور نیریٹو؟ جی ضرور. بیکاز کوائٹ کلیئرلی یہ فواد چودھری کا نیریٹو آپ نے ریپیٹ کر دیا. آپ نے دیکھیں ہم نے جو کرنا ہے وہ ہم سے پوچھے نا کہ ہم کیا کریں. نہیں سر، وہی تو آپ سے اب کرنے لگے. آپ فواد چودھری سے پوچھیں گے کہ یہ کیا کرنے والے ہیں؟ بالکل یہ نہیں.
سر میں اس لیے کہاں احتجاج, کہاں ٹرین مارچ, سر میں آپ کو بتاتی ہوں ایک جگہ پہ یہ بات سر میں آپ کو بتاتی ہوں نا نہیں ہوا, اور آپ نے پوری کی پوری تقریر میں آپ کو بتاتی ہوں نا, آپ سنیں تو صحیح. کل ہم نے نیئر علی بخاری صاحب کو انٹرویو کیا تھا اور میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ آپ کیا آپ کا پلان کیا ہے, آپ کو کیا شکایت ہے, تو انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم پہ حملہ ہو رہا ہے, چھوٹے صوبوں کے حق پہ جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اور میں نے ان سے بار بار پوچھا, میں نے کہا سر اگر ایسی کوئی چیز ہے تو وہ تو آپ کے کنٹرول میں ہے, کیونکہ آپ ہی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, آپ ہی فیصلہ کریں گے ایز پارٹ آف دی ادر پولیٹیکل پارٹیز دیٹ آر پریزنٹ ہے. تو انہوں نے کہا نہیں بڑی مطلب کہ اٹیک ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. تو میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی, کیونکہ کل بخاری صاحب نے یہ سب باتیں کی, آج سوشل میڈیا پہ شیری رحمان صاحبہ کی ایک وہ میسیج ریلیز ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کا احتجاج سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ لوگوں کو ایک غلط امپریشن ملے, اور یہ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے آنر میں ٹرین مارچ کاروان بھٹو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. So that was going to be my first question. بات یہ ہے کہ ایک پولیٹیشین جو ہے پالیٹکس کرتا ہے, پارٹی لیڈر جو ہے اپنے لوگوں کو موبلائز کرتا ہے, کوئی نئی بات نہیں. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. سو اب ٹرین میں جانا یہ آج سے صدیوں سے جو ہے جی بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی کیا تھا, کرتی تھی. مطلب اس ملک میں کیا ایک ایسی ریڈنگ پوائنٹ ہوتی ہے جس پہ ہاں احتجاج بھی کی ہے, ہم نے خود ٹرین مارچز بھی کی ہیں جو کہ احتجاج میں تھیں, اور یہ احتجاج ضرور ہمارا نیریٹو ہے, کیونکہ مہنگائی سے لے کے صوبوں کے حقوق تک یہ سب کا سب ایشوز ہیں نا, ایشوز آف دا ڈے ہے. ان کی اگر آپ نے تقریر بھی سنی ہوگی تو وہ بھی انہی چیزوں کو ریفر کر رہا ہے. جو اکنامک پاکستان کے پرابلمس ہیں وہ بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, لوگوں تک پہنچ کے. پارلیمنٹ میں تو آپ کرتے ہیں لیکن لوگوں تک پہنچ کے بھی آپ کو پرٹیکولرلی پارٹی ورکرز کو پھر سے ایک نیریٹو دینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو بالکل آئی ڈونٹ تھنک کہ انہوں نے ہاں یہ ضرور آئی ایم شیور کہیں نہ کہیں کہا ہوگا, ساری تقریریں تو میں نے نہیں سنی, کہ اس میں ریفرنس ضرور دیا ہوگا کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن دیٹ از نیریٹو جو کہ ہم سب کرتے ہیں ایک وقت پہ. تو یہ اگر اسپیسیفکلی احتجاج کی ضرورت تھی یا کر رہے ہوتے تو پھر طریقہ کار اور ہوتا. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ بات ایشوز کی ہو رہی ہے, مگر ایز سچ جو کاروان بھٹو ہے یہ احتجاج نہیں ہے. کاروان بھٹو ظاہر ہے کہ 4 اپریل کو بھٹو صاحب کی برسی ہے, ہر سال منائی جاتی ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے, اور اس کے لیے لوگ آتے ہیں. بالکل صحیح, ان کے لیے موبلائزیشن ہوتی ہے. اس دفعہ لیڈرشپ نکلی ہے اس پورے کام کے لیے. تو آپ نے دیکھا کہ پتہ نہیں یہ کون سے چشموں سے سرکاری وزیر جو ہے وہ چیزیں دیکھتے تھے. وہ شیخ رشید کو 600 لوگ نظر آئے, ان کو 300 لوگ بھی پتہ نہیں نظر بھی آئے. تو یہ اس قسم کی فیلیشیس باتیں کرنے سے ان کو کیا ملتا ہے؟ دے آر ویسٹنگ گورنمنٹس ٹائم اینڈ گورنمنٹس جو فائنینسز ہیں, کیونکہ ٹی وی پہ آتے ہیں, ظاہر ہے ان پہ خرچہ ہوتا ہے. یہ جو سو کالڈ کفایت شعری والی حکومت تھی وہ سیاسی مخالفین پہ تاوڑ توڑ. پاکستان مسلم لیگ نواز بھی یہی کرتی تھی. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, بابا پھر یہ منافقت تو نہ کرے نا کہ ہم جو ہے بہت پیسہ قوم کا بجا رہے ہیں. صحیح سر, ایک چھوٹا سا بریک لینا ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم نوید قمر صاحب کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہم گفتگو کر رہے ہیں نوید قمر صاحب سے. جی سر, تو آپ نے کچھ
پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے اور آپ نے کہا کہ یہ صرف ذوالفقار علی بھٹو کی اینیورسری کے حوالے سے جو ہے یہ ٹرین مارچ ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے موبلائزیشن جسٹ فار دی ایونٹ اور فار یو نو موبلائزیشن فار دا پولیٹیکل کازز. اس میں ایونٹ بھی ہے, ایونٹ تو ہر سال ہوتا ہے, لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں جو حالات ہیں, کم از کم آئی ڈونٹ نو آپ کی لیول پہ کیا سوچ ہے, لیکن جس شخص سے بھی ہم بات کرتے ہیں وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہے اس وقت پرفارمنس آف گورنمنٹ سے, پرٹیکولرلی جو اکنامک پرفارمنس ہے. اتنی جو ہے مہنگائی کبھی بڑھی نہیں ہے ان دا لاسٹ سو مینی ایئرس, ہم اور تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. اور ہمارے لیے جو بیرر آف بیڈ نیوز جو ہے وہ خود فائنانس منسٹر صاحب ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ جی اب ناؤ بریس فار اٹ, دیر ول بی مور اینڈ مور اینڈ مور کمنگ. سر بٹ شروع میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ وقت دیں گے حکومت کو, وقت کافی مل نہیں گیا. یو تھنک 6 مہینے کافی ہیں فار دیم ٹو گیٹ ہولڈ آف دا اکنامک سچویشن, اور اگر ابھی تک وہ نہیں سنبھال پائے تو کیا ایک سڑکوں پہ نکل کر آپ کیا اچیو کریں گے؟ دیکھیں حکومت کو ہٹانے کے لیے یہ وہ نہیں, ان دیٹ سینس اگر آپ اس کو پھر وہاں پہ لنک کر رہے ہیں جی کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ ابھی وہ سٹیج آئے ہیں جب کہ آپ وہ, یا آپ نے جو پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے وہ آئی تھنک اٹ واز آلسو alluding ٹو دا فیکٹ کہ شاید ہم اب وہ تحریک چلا رہے ہیں حکومت کو ہٹاؤ, یہ بات نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے ان ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور ظاہر ہے جب اس لیول پہ بات آرٹیکولیٹ ہوتی ہے تو اس کا اثر ایک اور ہوتا ہے. تو سر اگر یہی ایشوز تو رہیں گے, کیونکہ آبویسلی اگر 6 مہینے میں حکومت جو ہے وہ اکنامک سچویشن پہ قابو نہیں پا سکتی تو ہو سکتا ہے 6 مہینے اور بھی نہ ہو. ڈائریکشن تو مل جاتا ہے. نہیں میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ ڈائریکشن کیا ملا ہے, ڈائریکشن یہ ملا کہ اور زیادہ آئے گا. اور اگر اکنامک سچویشن اس سے بھی مزید خراب ہوئی تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسی طرح کا ایک کاروان لے کے آپ ملک کے دوسرے حصوں میں ہی جائیں, کیونکہ یہ تو آبویسلی اس وقت صرف سندھ تک لیمیٹڈ ہے, اسپیشلی کیونکہ 4 اپریل کے حوالے سے 4 اپریل پہ لاٹھانے پہنچ رہے ہیں, ایئرپورٹس بند ہیں, یہ بھی تو ہے, کوئی پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز بھی ہیں نا, ایئرپورٹس ابھی تک نہیں کھلے, so you can't fly in, so you had to take some other route going in. صحیح, تو that's it. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو ملک میں ایکسپینڈ کرنے کا بھی کوئی پلان نہیں ہے. ملک میں ایکسپینڈ ہو سکتا ہے, دیکھیں نا یہ تو لوگوں کے موڈز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا, کس کے حالات لوگوں کے, پبلک ایٹ لارج, اچھا, جو کہ الٹیمیٹ وکٹمز ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کے. صحیح, کہ اگر ان کو کوئی ریلیف کہیں ملتا ہوا نظر نہ آئے تو لوگ ڈیسپریٹ تو ہوتے ہیں نا, اور اس سے کئی گنا کم چیزوں پہ لوگ نکلے ہیں پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی. پاکستان میں تو نکلے ہیں سر, اور ہماری تو ماضی رہی ہے لانگ مارچز کی, جس کے بعد حکومتیں ڈی سٹیبلائز بھی ہوئی ہیں اور گری بھی ہیں. 90s میں تو گری ہیں, اور 2008 کے بعد تو ہے کافی ڈی سٹیبلائز ہوئی. آپ نے 2 لانگ مارچز کی بھگتے, پی ایم ایل این نے بھی ایک سے زیادہ بھگتا, بٹ یو تھنک اٹس ٹو ارلی. اچھا, لیٹس بی پریکٹیکل نا, صحیح, کہ ابھی اس سٹیج پہ ہم کہنا کہ ہم حکومت کو ہٹانے کے لیے, یا جیسے انہوں نے کیا تھا, دھرنا دیا تھا کہ ہم سیج آف پارلیمنٹ کرتے ہیں, اب وہ تو وہی کرتے ہیں نا جن کو اشارے ہوتے ہیں پیچھے سے کہ بھائی یہ کر لو, پھر یہ ہوتا ہے. آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, ڈیمونسٹریشنز کر سکتے ہیں ایشوز کو کے بارے میں اویئرنیس لانے کے لیے, کیا اس کے لیے اسٹریٹ پاور آپ استعمال کرے گی؟ نہ صرف کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں, بلکہ کرنا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر ایک جو ہے اپنے گھر میں بیٹھ کے کوڑا ہوتا ہے, تو اس کو کوئی ڈائریکشن اگر ملے تو ظاہر ہے کہ they are looking for that kind of leadership. بٹ وہ پڑھ رہے ہوں گے, اور آپ کو لگے گا کہ ان کو ڈائریکشن چاہیے ان ٹرمز آف کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں, مہنگائی بڑھ رہی ہے, اکنامک سچویشن خراب ہو رہی ہے, یا جب آپ کو لگے گا کہ 18th امینڈمنٹ کے اوپر رول بیک ہو رہا ہے؟ مطلب وہ ایک سے دوسری چیز کا کوئی کنیکشن آپ کو نظر نہیں آتا. سر اکنامک سچویشن کا تو 18th امینڈمنٹ کے رول بیک سے نہیں نظر آتا. بالکل ہے, کیوں نہیں ہے,
अच्छा। देखिए 18th अमेंडमेंट का रोल बैक क्यों होगा? क्योंकि आप को पैसे चाहिए जो कि सूबों को जा रहे हैं। अब सूबे में हेल्थ भी सूबे में होता है, एजुकेशन भी सूबे में होती है, पॉपुलेशन कंट्रोल भी सूबे में होता है, सोशल वेलफेयर भी वहाँ होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सड़कें जो हैं, स्कूल बनने, ये वो सब उधर बनता है। अब आप कहते हैं कि वो सब गलत है और हमको यहाँ पे पैसा चाहिए, फॉर व्हाट? तो ये नहीं, लेट्स बी नहीं, तो 18th अमेंडमेंट इसीलिए सर देखिए एक चीज है, और क्या है 18th अमेंडमेंट में जिससे आपको प्रॉब्लम है? इकोनॉमिक सिचुएशन, इन्फ्लेशन एक तरफ, दे आर ऑल रिलेटेड, दे आर ऑल रिलेटेड, बट इन्फ्लेशन या कहना कि लोगों के लिए परेशानी है क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं। और वो नहीं, आप थिंक 18th अमेंडमेंट इज नॉट अ पीपल, आई एम नॉट सेइंग दैट, तो मेरा सारा मेरे चाचे का इशू है। What are you talking about? I'm not saying that. I'm just trying to understand. Yes, people of smaller provinces feel it more. People of smaller provinces feel it more. So it is people. So they are also people. Yes, they are people. I'm not saying they're not people. I'm just saying कि generally जो long marches पीछे हुए, जो आपकी भी पार्टी ने एक जो सफर किया, it was about a very specific issue, judiciary की restoration. जब इमरान खान साहब धरना लेके आए, it was a very specific issue. वो 4 हल्के खोल दें। तो उस पॉइंट से पूछ रही थी कि आप अगर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो वो किस इशू पे होगा? वेरी क्विकली because I have to wrap the show up. Okay. Now the point is, I have already told you that this is not related to that. This is not a protest march, especially to remove the government. तो इसको हम उस किस्म की जो फोकल पॉइंट ढूंढ रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम्स तो हैं जिन पे के बारे में बिलावल साहब ने थ्रू आउट द डे बात की है और करेंगे टिल ही reaches his destination, and then ultimately वहाँ भी जो जलसा होगा उसमें भी ये सारी बातें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब, आप आए और आपने हमसे बात की। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। We'll be back tomorrow at the same time.